تیفی بٹ قتل کیس کے حوالے سے ہم تجزیہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں خرم پاشا صاحب کے پاس، جو کہ سینئر کرائم جرنلسٹ ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس لیول کا مرڈر یا اس لیول کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے؟ ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا، لیکن افواہیں یہ چل رہی تھیں، اور اس حوالے سے جو تیفی بٹ کے جو لواحقین ہیں، خصوصاً ان کے بھائی ہیں، ان کا ایک آڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا کہ اس قسم کے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن توقع نہیں تھی کہ اس لیول پہ جا کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہو گیا۔ یہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کا ایک بہت بڑا آج کام ہوا، جس میں تیفی بٹ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور اس سے ایک تو واضح پیغام سی سی ڈی نے پورے پنجاب میں دے دیا ہے کہ ہون کسی دی خیر نہیں، نمبر ون، کیونکہ عمومی طور پہ کہا جا رہا تھا اس سے قبل کہ سی سی ڈی جو کارروائیاں کرتی ہے وہ کمزور لوگوں کے خلاف کرتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ سی سی ڈی نے بڑے بڑے جرائم پیشہ عناصر کو ان کے انجام تک پہنچایا، بڑے خطرناک لوگوں کو کہ جینون خوف اور دہشت کی علامت تھے۔ تاہم یہ تو خیر جرائم پیشہ لوگ نہیں ہوتے، یہ دشمندار لوگ تھے۔ یہ دو گھرانے دشمندار ہیں، ان دونوں گھرانوں کا کوئی جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں فنانشلی بھی سٹرونگ ہیں، تعلق کی طرف سے بھی سٹرونگ ہیں، لیکن آج وہ باتیں، دعوے، وہ سب جو ہیں وہ خاک میں مل گئے ہیں کہ کوئی بااثر ہے، کسی کا تعلق ہے، کسی کا پاس بہت پیسہ ہے۔ سی سی ڈی نے وہ سارے دعوے خاک میں ملا دیے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے واقعے کے بعد، تیفی بٹ والے واقعے کے بعد، آنے والے وقت میں تیفی بٹ گروپ کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مزید اس طرح کے پولیس مقابلے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی جو مشکلات جو ان کے لیے بڑھ گئی ہیں نا، وہ اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ جو مقدمات رحیم یار خان میں درج ہو چکے ہیں، جس میں نامعلوم ساتھیوں کا ذکر ہے، اور ایک ایف آئی آر کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں گوگی بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس طرح تیفی بٹ گروپ کے دیگر لوگوں کے گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس تناظر میں جو رحیم یار خان میں مقدمات درج ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ایک آزمائش کا ٹائم تیفی بٹ گروپ کے لیے شروع ہو گیا ہے، ان کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں، اور اب یہ کہنا کہ اس قسم کے واقعات مزید ہو سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تیفی بٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر، مختلف طرح کے شکوک و شبہات اور قیاس آرائیاں اس وقت سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ لاہور کی فلائٹ کیوں نہیں لی گئی دبئی سے، کراچی پہنچے تھے تو کراچی سے بائی ایئر کیوں نہیں آئے، اور موٹر وے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، جی ٹی روڈ پر یہ واقعہ جہاں پیش آیا، تو یہ اس پر کیا کہیں گے کہ کیا یہ اسٹریٹجک تھی آلریڈی یا پھر یہ اتفاقاً ہوا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اس چیز کا جواب تو پراپر سی سی ڈی کام دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ آخر وہ کیا اسٹریٹجی تھی کہ انہیں بائی ایئر لانے کی بجائے بائی روڈ لایا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہوگی۔ اب ان کی اسٹریٹجی، میں نے کہا، وہ تو کل تک اس بات سے کوئی پولیس آفیشل مان ہی نہیں رہا تھا اس بات کو کہ تیفی بٹ پاکستان آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ساری کارروائی جو بھی ہوئی ہے اور اس سے قبل بہت رازداری کے ساتھ کی گئی، یعنی کہ اس دفعہ تو کوئی خبر باہر نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی پولیس ہائی آفیشل بھی، وہ جب کوئی ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ تیفی بٹ پاکستان آ گئے ہیں، وہ کہتے تھے کب آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ یہ کل ایک سارا دن یہ جو چہ مگوئیوں کا جو ایک بازار تھا سرگرم رہا، لیکن کسی پولیس آفیشل نے اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کی تھی۔ سر، 19 فروری سے آنورڈ اب تک درمیان میں ایک قتل ہوتا ہے جاوید بٹ صاحب کا، اس پر بھی ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس پہ کچھ نامعلوم افراد ڈالے جاتے ہیں، تو کیا جو مقدمہ فریقین ہیں ٹیپو ٹرکاں والے، ان کے خاندان کے لیے بھی کوئی مشکلات ہیں؟ نہیں، اس وقت دیکھیں، جس وقت امیر بلاش ٹیپو قتل ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں اس سارے ٹینیور میں کتنی جانیں چلی گئیں۔ مظفر موقع پہ مارا گیا جس نے مارا امیر بلاش ٹیپو کو، اس کے بعد وہ ایک کردار تھا احسن شاہ، وہ بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، پھر جاوید بٹ قتل ہوتے ہیں، اور اب سب سے بڑھ کر جو تیفی بٹ خود ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو یہ ایک جو انسانی جانوں کے ضیاع کا سلسلہ ہے، اس دشمنی میں بہت زیادہ ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، اب بھی ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت امیر بلاش ٹیپو گروپ کے لیے اطمینان بخش ہوگی۔ ظاہر ہے وہ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں انصاف مل گیا امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا، لیکن آنے والا وقت اس وقت تیفی بٹ گروپ کے لیے بہت ساری مشکلات لے کے آ رہا ہے۔ سر، اس سارے معاملے کے بعد کیا سی سی ڈی حالات پر اوورٹیک کر لے گی یا پھر گینگ وار یا دشمنداری دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے؟ پہلی بات یہ گینگ وار نہیں ہے، جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، گینگ وار نہیں، دو گھرانوں کے درمیان ایک دشمنی تھی، اور تیفی بٹ کے مارے جانے کے بعد جو دیگر دشمندار گھرانے ہیں انہیں اب یہ کان ہو جائیں گے کہ اب اگر وہ
سر اٹھائیں گے تو ان کی خیر کوئی نہیں. میں نے پہلے کہا کہ اب خیر کسی دی نہیں. ٹھیک ہے سر. اس سارے وقوعے کے بعد اب ہم فردر صرف گرفتاریاں ایکسپیکٹ کریں یا کچھ اور بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی تجزیہ، کوئی خبر ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ تیفی بٹ والے واقعے کے بعد اب آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. معزز خواتین و حضرات، مختلف پریڈکشنز جو کہ قانون پر گرفت رکھنے والے اور حالات پر گرفت رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ مزید انکاؤنٹرز یا کچھ مزید پیچیدہ حالات جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، لیکن یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ حقیقتاً اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.